السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی میں غضنفر ڈنمارک سے۔ جی کیسے ہیں غضنفر صاحب، ٹھیک ہیں آپ؟ بس الحمدللہ۔ یہ بدعت کی تفصیل بتا دینا کون کون سی چیزیں ہیں، یہ بھی ہمارے علم میں آ جائے۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی، تو میرے بھائی کہتے ہیں بدعت کی اقسام دیکھیں، یہ تو ہم تقسیم کرتے تھے نا، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، تو لیکن بدعت جو حسنہ ہوتی ہے نا، اس کا بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی ثبوت ہوتا ہے، وہ بھی اس کی کوئی مثال ضرور موجود ہوتی ہے۔ جیسے میں عرض کروں کہ جیسے تراویح ہے، اب تراویح کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ جی بدعت حسنہ ہے، وہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو تراویح کا فی ذاتی ہی ثبوت موجود تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر آپ 3 دن بعد آپ گھر سے نہیں نکلے، اور اس لیے کہ کہیں اس کو فرض نہ کر دیا جائے، لوگ اس کو فرض نہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یار یہ لوگ اپنے اپنے جماعت بنا کے ایسے پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے سب کو ایک امام پہ جمع کر دیا اور کہا کہ حاذی بدعت حسنہ، کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ پہلی بات اس کے اندر کیا ہے کہ مثال موجود تھی، وہ عبادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، ٹھیک ہے جی، تو اس وجہ سے اس کو کہا جائے گا کہ یہ بدعت سیئہ نہیں ہے، بدعت حسنہ ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر لازمی ہے کہ تم میری سنت پر عمل کرو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ تو جو خلفائے راشدین کا جو عمل ہوگا وہ بھی سنت سے ہی ثابت ہوتا ہے، تو اس لیے لہذا ان کا کیا ہوا عمل اور اس کو پھر کوئی فالو کرتا ہے تو وہ بھی سنتی کہلائے گا۔ اب جیسے جمعے کی جو 2 اذانیں ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ پہلی اذان، اس کو جو ہے ایک اذان وقت پہ دی جاتی ہے نا، وقت شروع ہونے پہ، تو اور قرآن کیا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اللہ کی طرف کیا کرو، فاسعوا الی ذکر اللہ، ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور تجارت کو چھوڑ دو۔ تو اب اس کے بعد علماء کا یہ ہے کہ بھئی اذان ہو جانے کے بعد، پہلی اذان جب دوسری اذان ہوتی ہے تو اس کے بعد تو آپ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کر سکتے، کوئی تجارت نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، تو لہذا اس لیے پھر ایک اذان کا اضافہ کروایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ جو وقت شروع ہونے پہ دی جاتی تھی، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی جمعے کا وقت ہو گیا ہے اور اب وہ اپنے کام کاج کو فارغ ہوں، سب کچھ چھوڑیں اور مسجد کی طرف جائیں، جمعے کی تیاری کر کے مسجد پہنچیں، اور پھر دوسری اذان دی جاتی ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اجرا کرایا، تو لہذا اس بنا پر اس کو کیا کہا جائے گا، اس کو بدعت حسنہ ہی کہا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بدعت سیئہ ہے۔ تو لہذا باقی یہ جو بہت ساری چیزیں جو اس دور کے اندر شروع ہو گئی اور جو لوگوں نے شروع کر دی ہیں، اور کچھ 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، تو ان سے ہمیں اعتراض کرنا چاہیے۔